بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ عقبہ بن نافع عالم اسلام کا ایک عظیم سالار اور فاتح افریقہ۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 26۔ عقبہ بن نافع اور محمد بن اوس اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ جب تہودہ کے مقام میں پہنچے تو ایک تبدیلی اور انقلاب رونما ہوا۔ تہودہ کا یہ مقام قفزہ کے بادشاہ ایلیکس کی سلطنت میں واقع تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ تہودہ کے مقام پر دشمن قوتیں عقبہ بن نافع اور محمد بن اوس کی راہ روک کھڑی ہوئی تھیں۔ جو شاہراہ وہاں سے گزرتے ہوئے قیروان کی طرف جاتی تھی، اس شاہراہ کی کیفیت بڑی عجیب و غریب سی ہو گئی تھی۔ شاہراہ کے ایک جانب سے اردیا کے بادشاہ کسیلا کے علاوہ بربروں کی ملکہ جرارہ کا لشکر تھا، جبکہ شاہراہ کی دائیں جانب رومنوں کے علاوہ قفزہ اور ذاب کے حکمرانوں کے عساکر تھی۔ گویا دونوں طرف سے اس مقام پر دشمن قوتوں نے عقبہ بن نافع اور محمد بن اوس کے لشکر کو ایک طرح سے محصور کر لیا تھا۔ جب عقبہ بن نافع اور محمد بن اوس ان کے بیچ میں آئے تو وہ سمجھ گئے کہ دشمن ان پر حملہ کرے گا اور ان پر بڑی خوفناک ضرب لگائے گا۔ چنانچہ اپنے مختصر سے لشکریوں کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا تاکہ دشمن سے نمٹا جا سکے۔ جنگ کی ابتدا سب سے پہلے رومنوں کے سالار لیو نے کی۔ لیو نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا، پھر وہ آزمائشوں کے مراحل کھڑے کرتے آگ کے دہکتے انگاروں کی طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ دوسری طرف سے کسیلا اور ملکہ جرارہ کے لشکر بھی حرکت میں آئی، اور وہ بھی جبر کی کھیتیوں کی آبیاری کو تباہ کرنے والوں کی طرح حملہ آور ہو گئی تھی۔ اب جواب میں عقبہ بن نافع اور محمد بن اوس بھی حرکت میں آئی۔ چھوٹے سے لشکر کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو دفاع تک محدود نہیں رکھا اور جارحیت پر اتر گئے۔ پہلے عقبہ بن نافع نے اپنے کام کی ابتدا کی، اور وہ صدیوں کے ٹہرے سفر میں رخت وفا کی روایتوں کی طرح کھنڈرات کی دہلیز پر ضرب لگاتی تیز سیلانی ہواؤں اور ویرانیوں میں کسیلا اور ملکہ جرارہ کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا۔ عین اسی لمحے محمد بن اوس نے بھی اپنے مختصر دستوں کے ساتھ اپنے کام کی ابتدا کی تھی۔ وہ سلگتی تنہائیوں میں غم حیات کی تلخیاں بڑھاتے، بغولوں کے وحشی پن اور زندگی کو سزا بناتی اذیتوں کی بے روک یورشوں کی طرح رومنوں، قفزہ کے لشکریوں اور ذاب کی سلطنت کے دستوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ تہودہ کے مقام پر اس طرح دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے وقت موت کا خمیر گوندنے لگی تھی۔ ہر کوئی زندہ رہنے کی تگ و دو میں لگ گیا تھا، اور میدان جنگ انحطاط کے مارے کھنڈروں طویل سفر آزما جنگ کی بھٹیوں کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ ہر لشکری، ہر سالار زیست کے نامکمل خوابوں میں اپنی تقدیر کے بدترین نوشے پڑنے لگا تھا۔ رومنوں، ذاب کے لشکریوں، قفزہ کے بادشاہ کے دستوں، اردیا کے بادشاہ کسیلا اور ملکہ جرارہ کے لشکر کے سامنے عقبہ بن نافع اور محمد بن اوس کے لشکریوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ وقت کی ستم ظریفی کہ اس جنگ میں عقبہ بن نافع شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہوا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ تہودہ کے مقام پر لڑی جانے والی اس جنگ میں عقبہ بن نافع کے ساتھ 300 کبار صحابہ اور تابعین بھی شہید ہوئے، جبکہ دوسری طرف محمد بن اوس اور ابن حماد کو کچھ چھوٹے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ جنگ عصر کے کافی دیر بعد لڑی گئی تھی، لہٰذا جنگ اپنے انجام کو پہنچی۔ اس وقت سورج غروب ہو گیا تھا۔ محمد بن اوس نعیم بن حماد اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کے بعد گرفتار کرنے والوں نے ایک خیمے میں بند کر دیا تھا۔ خیمے کے ارد گرد مسلح جوانوں کا کڑا پہرا لگا دیا گیا تھا۔ جب فضاؤں کے اندر تاریکی پھیل گئی، تب جس خیمے میں محمد بن اوس اور ابن حماد کو رکھا گیا تھا، اس خیمے میں قفزہ کا بادشاہ ایلیکس داخل ہوا۔ محمد بن اوس اور ابن حماد اس وقت خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایلیکس کو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایلیکس آگے بڑھا، بڑی عقیدت اور ارادت مندی سے
اس نے باری باری محمد بن اوس اور ابن حماد سے مصافحہ کیا، پھر اپنا ایک ہاتھ اس نے محمد بن اوس کے کندھے پر رکھا اور کہنے لگا، ابن اوس، یہ مت خیال کیجئے گا کہ میں نے آپ کو نقصان پہنچانے یا ذاتی فوائد حاصل کرنے کے لیے گرفتار کیا ہے۔ کائنات کے خالق کی قسم، جب آپ مجھ پر حملہ آور ہوئے تھے تو آپ نے میری جان بچائی تھی۔ میں نے آج آپ کو اس لیے گرفتار کیا تاکہ آپ کو محفوظ کروں اور مناسب موقع پر آپ کو رہا کر دوں۔ محترم ابن اوس، تاریکی پھیل گئی ہے اور رومن اردیا کے بادشاہ کسیلا، ملکہ جرارہ اور زاب کے سالار اس وقت اپنے اپنے زخمی ہونے والے لشکریوں کی دیکھ بھال کر رہے ہوں گے۔ آپ کے خیمے سے باہر 2 عمدہ گھوڑے کھڑے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے بہت سے لشکریوں کو بھی میرے آدمیوں نے اسیر بنا لیا ہے۔ ان کے لیے بھی سواریوں کا اہتمام کر دیا گیا ہے۔ میں نے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ اور عقبہ بن نافع چھوٹا سا ایک لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو میں یہ سمجھا کہ میں شاید اس جنگ میں حصہ لے کر آپ لوگوں کی کوئی خدمت کر سکوں۔ اب آپ وقت ضائع نہ کریں۔ خیمے سے باہر 2 گھوڑے کھڑے ہیں، ان کے ساتھ پورا زادے راہ، پانی کی چھاگل سب بندھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کے ہتھیار آپ کے پاس ہیں۔ اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر دائیں جانب جائیے۔ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ کے وہ لشکری بھی گھوڑوں پر سوار آپ کو ملیں گے، لہٰذا ان کے ساتھ آپ کسی محفوظ جگہ چلے جائیں، اس لیے کہ رومن اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے کے بعد ضرور آپ کو اور ابن حماد کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس موقع پر میں آپ سے دکھ کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ آپ کے سالار اعلیٰ عقبہ بن نافع اس ٹکراؤ میں شہید ہو چکے ہیں۔ یہ خبر سن کر محمد بن اوس اور نعیم بن حماد کی گردنیں جھک گئی تھیں۔ اس کے بعد ایلیکس کے کہنے پر وہ فوراً حرکت میں آ گئی اور خیمے سے نکلے۔ باہر 2 گھوڑے کھڑے تھے، ان پر سوار ہوئے اور انہیں ایڑ لگاتے ہوئے دائیں جانب سرپٹ دوڑا دیا گیا۔ وہ تھوڑا سا آگے گئے ہوں گے کہ جنگ کے دوران جو لشکری اسیر ہوئے تھے وہ بھی وہاں کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے، لہٰذا محمد بن اوس اور ابن حماد انہیں لے کر رات کی تاریکی میں ادھر ادھر پھیلے رات کی ٹیلوں کے اندر روپوش ہو گئی۔ مورخین خصوصیت کے ساتھ ابن خلدون وضاحت کے ساتھ لکھتا ہے کہ کس طرح قفزہ کے بادشاہ ایلیکس نے محمد بن اوس اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کیا اور پھر انہیں آزاد بھی کر دیا۔ سارے زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے کے بعد دشمن قوتوں کے سارے سالار ایک جگہ جمع ہوئے۔ ان میں لیو اردیا کا حکمران کسیلا، بربر سالار برانس جو اپنے پورے لشکر کے ساتھ کسیلا کے لشکر کے ایک حصے کے طور پر کام کر رہا تھا، ملکہ جرارہ کا سپہ سالار، زاب کی سلطنت کا سپہ سالار اور قفزہ کا بادشاہ ایلیکس سب شامل تھے۔ جب یہ سب ایک جگہ جمع ہو گئی تب رومنوں کے سالار لیو نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے پہلی بار ان سرزمینوں میں مسلمانوں کو بدترین شکست دی ہے، اور محترم کسیلا نے مجھے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کا سپہ سالار اعلیٰ عقبہ بن نافع مارا جا چکا ہے اور کسیلا اس کی لاش کو بھی دیکھ چکا ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ عقبہ بن نافع کا نائب محمد بن اوس بھی عقبہ بن نافع کے ساتھ تھا؟ کیا اس کی لاش کو کسی نے دیکھا یا وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ مسلمان لشکری اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے ادھر ادھر فرار بھی ہو گئی تھی۔ لیو جب خاموش ہوا تب برانس بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہمارے لیے یہی کافی نہیں کہ مسلمانوں کا سپہ سالار عقبہ بن نافع اس جنگ میں کام آ چکا ہے؟ اب محمد بن اوس ہمارے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں بن سکتا، اس لیے کہ ہم سے ٹکرانے کے لیے اس کے پاس لشکر ہی نہیں ہے۔ لشکر کے 2 حصے اس وقت زہیر بن قیس اور حنس بن عبداللہ کے پاس ہیں، جو مال غنیمت کے ڈھیر لے کر اسی سمت آ رہے ہیں۔ اس موقع پر میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں اپنا پڑاؤ یہاں سے اٹھا لینا چاہیے۔ یہاں جگہ جگہ مسلمانوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمارے جو لشکری جنگ میں کام آئی ان کی لاشیں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ اس بنا پر یہاں لشکر کے ساتھ قیام کرنا مناسب نہیں۔ میرے خیال میں لگ بھگ 5 میل آگے جا کر پڑاؤ کرنا چاہیے اور پھر زہیر بن قیس اور حنس بن عبداللہ کی آمد کا انتظار کرنا چاہیے۔ لشکر کی ترتیب اس طرح رکھنی چاہیے کہ جو شاہراہ قیروان کی طرف آتی ہے اس کے دائیں جانب رومنوں، زاب کی سلطنت اور قفزہ کے بادشاہ کے لشکر متعین ہو جائیں گے، جبکہ شاہراہ کی بائیں جانب محترم کسیلا اور ملکہ جرارہ کا سپہ سالار گھات لگا لیں گے۔ جو ہی زہیر بن قیس اور حنس بن عبداللہ مال غنیمت کے ڈھیر لے کر وہاں سے گزریں گے تو ایک طرف سے ہم اور دوسری طرف سے آپ حملہ آور ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں زہیر بن قیس اور حنس بن عبداللہ کا وہی حشر و نشر ہوگا
جو اس سے پہلے ان کے سالار اعلیٰ عقبہ بن نافع کا ہو چکا ہے۔ برانس جب خاموش ہوا تو لیو نے وہاں سب جمع ہونے والوں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میں برانس کی اس تجویز سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ آپ لوگوں میں سے جس کو اس کے خلاف کوئی اعتراض ہو تو وہ بولے۔ جب سب نے برانس کی اس تجویز سے اتفاق کیا تو رومنو، کسیلا، برانس، ملکہ جرارہ اور دیگر قوتوں کے متحدہ لشکر نے وہاں سے کوچ کیا، مزید مغرب کی طرف گئی، لگ بھگ 5 میل آگے گئی اور پھر مغرب کی طرف سے قیروان کی طرف آنے والی شاہراہ کے دونوں جانب انہوں نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ میدان جنگ سے دور جا کر محمد بن اوس اور ابن حماد نے اپنے ساتھیوں کو بلند ٹیلوں کے درمیان روکا۔ جس وقت محمد بن اوس نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے اسے روکا تھا، اس کے ساتھ ہی نعیم بن حماد بھی رک چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ان کے پیچھے آنے والے سارے ساتھیوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ لیں۔ اس موقع پر محمد بن اوس کچھ دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے نعیم بن حماد بیچارہ دکھی اور افسردہ ہو گیا تھا۔ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر نزدیک گیا، محمد بن اوس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، ابن اوس، آپ کو اس طرح سوچوں میں ڈوبا دیکھنا کم از کم میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ کیا ہم؟ نعیم بن حماد اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ دکھ بھرے انداز میں محمد بن اوس بول اٹھا، ابن حماد، میں جب یہ سوچتا ہوں کہ عقبہ بن نافع اس ٹکراؤ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں تو یوں جانو میرے خون کے اندر چنگاریاں بھڑک اٹھتی ہیں۔ یہ خبر، یہ حادثہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ محمد بن اوس کے ان الفاظ پر نعیم بن حماد بھی اداس ہو گیا تھا، یہاں تک کہ ابن اوس سنبھلا اور ابن حماد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بھائی، اپنے 2 ساتھیوں کو قیروان کی طرف بھیجواؤ، وہاں میری طرف سے صالح بن حریم اور سقانہ دونوں کو پیغام بھیجواؤ کہ قیروان کی حفاظت کے لیے صرف چند دستے وہاں رہنے دیں۔ صالح بن حریم قیروان کے اندر ہی قیام کرے، جبکہ باقی لشکر کو لے کر سقانہ یہاں ہمارے پاس پہنچ جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمد بن اوس رکا، اس کے بعد دوبارہ وہ دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، ابن حماد، ہم اپنے سالار سے تو ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ہمارے بہت سے لشکری بھی موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں اور کچھ نے میدان جنگ سے فرار بھی حاصل کر لیا ہے۔ میرے خیال میں جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں بہت جلد ہم سے آ ملیں گے۔ ساتھ ہی اپنے ساتھیوں کو میدان جنگ کی طرف بھیجو، انہیں کہو کہ بڑی رازداری سے اس طرف اگر آس پاس کہیں ہمارے منتشر لشکری موجود ہوں تو انہیں اس طرف بھگا لائیں۔ نعیم بن حماد فوراً حرکت میں آیا اور محمد بن اوس کے کہنے پر اس نے کچھ قاصد قیروان کی طرف روانہ کر دیے، پھر اپنے کچھ ساتھیوں کو بڑی رازداری کے ساتھ میدان جنگ کا جائزہ لینے وہاں بکھرے اور منتشر ساتھیوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ دوسری طرف دشمن کے سارے لشکریوں کے مغرب کی طرف چلے جانے کے بعد شکست خوردہ مسلمان لشکری جو صحرائی ٹیلوں کے اندر ادھر ادھر بکھر کر اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، جب انہیں خبر ہوئی کہ دشمن اب اپنے پورے لشکر کو سمیٹتا ہوا ایک طرف چلا گیا ہے، تب وہ ریت کے ٹیلوں کی اوٹ سے نمودار ہوئے، اس جگہ پہنچے جہاں جنگ ہوئی تھی، پھر سب مل کر میدان جنگ میں کام آنے والے اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو سنبھالنے لگے۔ اس موقع پر ایک جوان سال بربر، جس کے لیے یہ حادثہ ناقابل برداشت تھا، ریت کے ایک ٹیلے پر بیٹھ کر درد بھرے انداز میں اپنی قوم کی شکست کا اور عقبہ بن نافع کے شہید ہونے پر نوحہ کر رہا تھا۔ وہ جو کہہ رہا تھا اس کا لب لباب کچھ اس طرح تھا، تو ہمارے لیے وادی، صحرا، بیابان، جنگل، بستی، شہر، دیولاخوں اور کھنڈروں میں صبر و تحمل کا نرم اجالا، فتوحات کا شیر، کامیابی کی سحر کی کرن، روشنی کا کھولتا سمندر اور چاند کے فصوں کی مانند تھا۔ قدرت نے تجھے افریقہ کی ان سرزمینوں میں دشت میں فصل اگانے اور ریت میں گل کھلانے کے لیے پیدا کیا تھا۔ تو ہمارا وہ سالار تھا جو بہتے پانی کے بہاؤ کے مخالف بھی ہمارے لیے گوہر تلاش کرتا رہا۔ تو اپنی قوم کے افراد کا پاسبان تھا اور ملت کے درد مندوں کا محافظ تھا۔ تو ہمارے لیے خزاں کی مانند پیڑوں، سوکھی بے بہار گھاس کے لیے ابر نیساں اور فطرت کے تقاضے پوری کرتی سورج کی کرنوں کی چمک کی طرح تھا۔ تو ہر ٹکراؤ، ہر مارکے میں درد و کرب پھیلاتے برق کے کوندوں کی طرح خم ٹھونک کر دشمن کے مقابل آیا تھا۔ اپنے وطن، اپنے دین، اپنے لشکریوں کی حفاظت تیری زندگی کا مقصد تھا۔ تیرے لیے پھولوں کے ڈھیر
ہمارے لیے کانٹوں کی نشتر اور شبنم شعلہ بن جائے گی۔ تیرے بعد پھولوں کے ڈھیر ہمارے لیے کانٹوں کے نشتر اور شبنم شعلہ بن جائے گی۔ تیرے بعد قلب کی تیرگی، عقل کی کجروی، ذہن کی مفلسی اور جفا بدوش لوگ بھی ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ تو میدان جنگ میں دشمنوں کے لیے آتش فشانی لاوے کے بے روک یورش، تنگ دستی کا تشنج، آگ کا کھولتا لاوا، دھیرے دھیرے پھیلتا بنجر اور آگ اگلتی دوپہر کی مانند تھا۔ تو نے ہماری جرات مندی، ہماری دلیری کو لاشعور سے نکال کر اسے شعور کا جامہ پہنا دیا۔ قضا کے جھکڑوں کی روشنی میں ناک کی طرح پھن پھیلائے دشمن کے سامنے تو موت و قضا کا لمحہ ثابت ہوا۔ تیرے بعد ہمارے دلوں کے پھول افسردہ ہمارے ذہن کی کلیاں نڈھال رہیں گی۔ تیرے بعد نفرتوں کے تازہ لمحے تیری توقیر چھین کر، ہمارا وقار اچک کر، ہماری شہرتوں کو عداوتوں کے منظروں کے سامنے لا کھڑا کریں گی۔ کاش دشمن کے متحدہ قوت کے سامنے ہم تیری حفاظت و پاسبانی کرنے میں کامیاب ہوتے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ بربر مغنی خاموش ہو گیا تھا، اس لیے کہ اس کی آواز ڈوب گئی تھی اور ہر سننے والے کی سماعت کو اس کی سسکیاں اور ہچکیاں سنائی دینے لگی تھیں۔ میدان جنگ کے اندر وہ مسلمان لشکری ابھی اپنی لاشوں کو ریت کے ٹیلوں کے پاس دفن ہی کر رہے تھے کہ رات کی گہری تاریکی میں دو گھوڑ سوار ان کے پاس پہنچے۔ انہیں دیکھ کر پہلے تو وہ مسلمان لشکری خوفزدہ ہو گئی، جب وہ نزدیک آئے تو وہ انہیں پہچان گئی۔ ان کی آمد پر سب ان کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ پھر ان میں سے ایک ان سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائیوں، یہاں بیٹھ کر وقت ضائع نہ کرو، ہمارے ساتھ چلو۔ تم سب کو امیر محمد بن اوس نے بلایا ہے، اس لیے کہ وہ دشمن کے خلاف ایک نئے انداز میں حرکت میں آنا چاہتے ہیں۔ اس نے قیروان سے بھی اپنی مدد کے لیے ایک لشکر طلب کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد سقانہ ایک لشکر لے کر محمد بن اوس کے پاس پہنچ جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ آنے والا جب خاموش ہوا، تب وہ لشکری جو وہاں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، ان میں سے ایک بڑی حیرت اور تجسس کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیا امیر محمد بن اوس زندہ ہیں؟ ہم تو ان علاقوں میں ان کی لاش تلاش کر رہے تھے۔ افسوس، اس شخص کو کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ آنے والا پھر بول اٹھا، وقت ضائع نہ کرو، امیر محمد بن اوس ہی نہیں، امیر ابن حماد بھی زندہ ہیں، ان کے ساتھ ان کے کچھ چھوٹے سالار بھی ہیں۔ کیا تم لوگوں کے پاس تمہارے گھوڑے ہیں؟ اس پر وہی شخص پھر بولا، یہ جو دائیں جانب ریت کے ٹیلے ہیں، ان کے پیچھے گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس پر آنے والا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگر یہ بات ہے تو پھر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو اور ہمارے ساتھ چلو۔ جواب میں وہ سب لشکری حرکت میں آئے اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ پھر آنے والے دونوں سواروں کے ساتھ وہ محمد بن اوس کی طرف روانہ ہو گئے۔ سینیکا صبح سویرے اپنی حویلی میں پھلدار پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ حویلی میں غمزدہ انداز میں فلورنس اور مارٹینا داخل ہوئی تھیں۔ انہیں اس طرح آتے دیکھ کر وہ چونکی۔ اس کے ہاتھ میں جو پانی کا برتن تھا وہ اس نے ایک طرف رکھ دیا۔ اتنی دیر میں فلورنس اور مارٹینا بھاگتی ہوئی اس کے قریب آ گئی تھیں۔ پھر فلورنس نے گھبراتی ہوئی تقریباً روتی ہوئی آواز میں سینیکا کو مخاطب کیا، سینیکا، تم نے کچھ سنا؟ امیر عقبہ بن نافع شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر سینیکا بھونچکی سی رہ گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ کچھ نہ کہہ سکی، لگتا تھا اس خبر سے اس کا شعور تک چھین لیا گیا ہو۔ کچھ دیر تک وہ سہمی سہمی سی گمسم کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر بعد حویلی میں عمیر بن صالح داخل ہوا۔ آخر سینیکا سنبھلی اور عمیر بن صالح کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی، ابھی تھوڑی دیر پہلے فلورنس نے کہا کہ امیر عقبہ بن نافع شہید ہو گئے ہیں، کیا یہ خبر درست ہے؟ اس پر عمیر بن صالح کہنے لگا، میری عزیز بہن، پہلے ہمارے ساتھ دیوان خانے میں چلو، اس کے بعد میں تمہیں سب تفصیل بتاتا ہوں۔ سینیکا چپ چاپ دیوان خانے کی طرف ہو لی تھی۔ فلورنس، مارٹینا اور عمیر بن صالح بھی اس کے پیچھے تھی۔ جب سب دیوان خانے میں بیٹھ گئی تب عمیر بن صالح نے بحر ظلمات کے آس پاس وحشی قبائل کو شکست دینے اور ڈھیروں مال غنیمت ہاتھ لگنے کے بعد عقبہ بن نافع، محمد بن اوس اور ابن حماد کے ہراول کے طور پر قیروان کی طرف بڑھنے، راستے میں رومنوں، قصیلہ، برانس اور دیگر قوتوں کے ساتھ ٹکراؤ ہونے، عقبہ بن نافع کے جنگ کے دوران شہید ہونے، محمد بن اوس اور ابن حماد کی گرفتاری اور پھر آزادی تک کے سارے واقعات تفصیل کے ساتھ کہہ دیے تھے۔ یہ تفصیل جان کر تھوڑی دیر تک سینیکا گہری سوچوں میں کھوئی رہی، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی،
امیر عقبہ بن نافع تو ہمارے لیے فطرت کی سچائی میں امن و محبت کا پیغام تھے۔ خواب میں بنتی راتوں میں موج در موج شادمانی کی دھیمی دھیمی رمجھم پھوار کی طرح تھی۔ ان کے بعد سوالوں کے انبار بے ثمر کرنے والے رویے ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ دشمن چاروں طرف سے دل فگار اور دل خراش خواری اور خرابی، داروگیر اور پکڑ دھکڑ کے جذبوں سے لیس ہو کر تاریکی کے بکھرتے طوفانوں کی طرح ہم پر ضرب لگانا شروع کر دیں گے۔ عقبہ بن نافع یقیناً اپنوں کے لیے صحنوں میں کھلے خوشبو بھرے پھولوں، ہوا کے نوزائیدہ جھونکے کی مانند تھے، جبکہ ہمارے دشمنوں کے لیے وہ طوفان بدوش خزاں کا پیغام، جسموں کے چیتھڑے اڑاتے زمان و مکان کی نادیدہ یورش تھے۔ کاش وقت کا کوئی بھیدی یہ کہہ دے کہ امیر عقبہ بن نافع ابھی زندہ ہیں اور جلد پیاس کا صحرا بن کر وہ دشمن کے کارے سیاہ پر ضرب لگائیں گے۔ کاش قضا اور قدر کا کوئی کارکن یہ کہہ اٹھے کہ امیر عقبہ بن نافع عنقریب نمودار ہوں گے اور دشمنوں کے گناہ کے اندھیرے جنگل میں خزاں پوش کڑے وقت کی طرح داخل ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سینیکا کی گردن جھک گئی تھی، اداس اور افسردہ ہو گئی تھی، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سنبھلی، بڑے غور سے عمیر بن صالح کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھ لیا، ابن صالح میرے بھائی، میرا دل رکھنے کے لیے مجھ سے کوئی چیز نہ چھپانا۔ میرے بھائی یہ بتاؤ، کیا میرے شوہر زندہ ہیں؟ اس لیے کہ وہ بھی تو امیر عقبہ بن نافع ہی کے ساتھ تھے، اور کیا یہ سچ ہے کہ وہ دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور پھر آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں؟ سینیکا جب خاموش ہوئی تب عمیر بن صالح بڑی غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سینیکا میری بہن، کیا اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کے سامنے جھوٹ کہا ہے؟ سینیکا نے جب نفی میں گردن ہلائی تب عمیر بن صالح پھر بول اٹھا، جو کچھ کہا ہے وہ سچائی اور حقیقت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امیر عقبہ بن نافع جنگ میں کام آ چکے ہیں، لیکن اپنے سارے شکست خوردہ لشکریوں کو امیر محمد بن اوس اور ابن حماد نے صحرا کے اندر جمع کر لیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ان کے 2 قاصد شہر میں داخل ہوئے۔ ان کے نام امیر محمد بن اوس نے یہ پیغام بھیجا کہ صالح بن حریم چھوٹے سے لشکر کے ساتھ قیروان میں ہی مقیم رہے، جبکہ باقی لشکر کو سخانہ کی سرکردگی میں امیر کی طرف روانہ کر دیا جائے، اس لیے کہ امیر اب دشمن پر فیصلہ کن ضرب لگائیں گے۔ آنے والوں نے یہ بھی بتایا کہ دشمن کی ساری قوتیں جس جگہ پہلے جنگ ہوئی تھی اس سے 5 میل کے فاصلے پر گھات لگا رہی ہیں، کیونکہ زہیر بن قیس اور حنس بن عبداللہ مال غنیمت کے ڈھیر لے کر آ رہے ہیں۔ دشمن اب ان پر حملہ آور ہو کر نہ صرف ان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، بلکہ جو سامان مسلمانوں کے ہاتھ لگا ہے وہ بھی ان سے چھیننا چاہتا ہے، جبکہ امیر محمد بن اوس اور ابن حماد یہ ارادہ کر چکے ہیں کہ وہ دشمن قوتوں کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد عمیر بن صالح تھوڑی دیر کے لیے رکا، اس کے بعد سینیکا اور فلورنس پر باری باری ایک نگاہ ڈالی اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، سینیکا اور فلورنس میری دونوں بہنوں، میں جو کچھ کہنے لگا ہوں غور سے سننا۔ اس میں شک نہیں کہ امیر محمد بن اوس دشمن پر ضرب لگانے کے لیے بالکل تیار اور مستعد دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے حالات ابتر بھی ہو سکتے ہیں۔ میری بہنوں، اگر قیروان شہر اور یہاں کے مکینوں کے لیے کوئی برا اور کڑا وقت آئے اور تم سنو کہ قیروان کے آسمان پر اس بات کے بادل چھانے لگے ہیں، تو دونوں بہنیں فوراً اپنی اپنی حویلی سے نکل کر میری رہائش گاہ میں آ جانا، اس لیے کہ میری رہائش کے عقب میں ایک تہخانہ بنا ہوا ہے، اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ یوں ہی ویران سا اور بوسیدہ مکان ہے، لیکن اس کی اہمیت سے عقبہ بن نافع اور محمد بن اوس، ابن حماد اور دیگر کچھ سرکردہ سالار واقف تھے۔ اس مکان کے نیچے جو تہخانے ہیں، ان تہخانوں کا ایک راستہ میری رہائش گاہ کے استبل میں کھلتا ہے، دوسرا راستہ اس مکان کے بیرونی دروازے کے پاس نکلتا ہے۔ یہ بات میں اپنی 2 بہنوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر برا وقت آ جائے تو آپ فلورنس، مارٹینا اور رولسن کے ساتھ اس مکان میں پناہ لے سکتی ہیں۔ اگر اس شہر میں کوئی برا وقت آتا ہے تو عام لوگوں کو تو اتنا بڑا خطرہ نہیں ہوگا، رومن یا ان کے ہواری آپ فلورنس، مارٹینا اور رولسن کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب آپ چاروں اس تہخانے میں چلے جائیں گے تو کوئی آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ اب آپ تینوں بہنیں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کریں، فکر مندی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں ذرا صالح بن حریم کی طرف جاتا ہوں، اس لیے کہ جو لشکر یہاں سے ابھی تھوڑی دیر تک سخانہ کی سرکردگی میں جائے گا، اس کے ساتھ میرے کچھ مخبر بھی جائیں گے، جو دشمن کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھتے ہوئے امیر محمد بن اوس کو ان کی کارگزاری اور ان کے محل وقوع سے آگاہ کرتے رہیں گے۔
اس کے ساتھ ہی عمیر بن صالح وہاں سے اٹھا اور دیوان خانے سے نکل گیا۔ رومنوں قصیلہ برانس کے علاوہ زاب اور قفزہ کے لشکریوں نے جہاں عقبہ بن نافع سے ٹکراؤ ہوا تھا، اس سے 5 میل آگے قیروان کی طرف آنے والی شاہراہ کے دائیں جانب پڑاؤ کر لیا تھا۔ ایک رات جبکہ قصیلہ اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، خیمے میں بربروں کا سالار برانس داخل ہوا۔ اس کی آمد پر قصیلہ بڑا خوش ہوا تھا۔ اپنے پہلو میں ایک نشست پر ہاتھ مار کر برانس کو بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ برانس جب بیٹھ گیا تو اس نے قصیلہ کو مخاطب کیا، میری طرف ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کا ایک آدمی گیا تھا، اس نے کہا کہ آپ نے مجھے بلایا ہی۔ قصیلہ نے جواب میں گردن جھکائی، کچھ سوچا پھر کہنے لگا، برانس، میں نے تمہیں ایک انتہائی اہم معاملے کے لیے بلوایا ہے۔ دیکھو، عقبہ بن نافع اور اس کے ساتھ جو اس کے لشکری تھے ان کا تو ہم کام تمام کر چکے ہیں۔ اب ان علاقوں میں مسلمانوں کی طاقت و قوت منتشر ہو چکی ہے۔ اگر ہم زہیر بن قیس اور حنس بن عبداللہ کے لشکر پر ضرب لگا کر ان کا بھی خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جو علاقے اس وقت مسلمانوں کے پاس ہیں ان علاقوں پر میرا اور تمہارا قبضہ ہونا چاہیے، اور جو سامان زہیر بن قیس اور حنس بن عبداللہ لے کر آ رہے ہیں ان میں سے میرا اور تمہارا آدھا حصہ ہونا چاہیے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ جو کچھ میں نے کہا کیا یہ درست ہے؟ برانس نے اس موقع پر تیز نگاہوں سے قصیلہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، یہ بالکل درست ہے، اس میں شک کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے، پر کھل کر کہیں آپ کیوں ان خدشات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں؟ جواب میں قصیلہ نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، برانس، اس سے پہلے میں نے تم پر یہ انکشاف نہیں کیا، لیکن میں نے اپنے مخبر رومنوں کے اندر پھیلا رکھے ہیں، اور مجھے یہ خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ رومن مسلمانوں کے خلاف فتح حاصل کرنے کے بعد سارے فوائد سے خود ہی مستفید ہونا چاہیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد قصیلہ جب خاموش ہوا تو غصے اور غضبناکی میں برانس چلا اٹھا، کہنے لگا، ان رومنوں کی ایسی تیسی، یہ جاہل اور بزدل قوم اس سے پہلے بار بار مسلمانوں کے ہاتھوں پٹتی رہیں۔ جب سے عقبہ بن نافع ان سرزمینوں میں داخل ہوا تھا تب سے یہ ڈھیٹ قوم کو ان گنت بار مسلمانوں نے روندا ہے، انہیں رگیدہ اور ذلت آمیز شکستیں دی ہیں۔ اب اگر اس ٹکراؤ میں مسلمان زیر ہوئے ہیں تو یہ میری اور آپ کی کوششوں کی وجہ سے ہے۔ اگر اس موقع پر میں اور آپ رومنوں کا ساتھ نہ دیتے تو یقیناً عقبہ بن نافع اور محمد بن اوس رومنوں کے سالار لیو کو کھنگال کر رکھ دیتے۔ یہ ہماری ہی طاقت و قوت تھی جس کی بنا پر عقبہ بن نافع اور محمد بن اوس کو رومن شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اب ذرا اپنے ماضی کی طرف جھانکتے ہیں، کتنی بار وہ مسلمانوں سے ٹکرائی، انفرادی مقابلوں کا بھی اہتمام کیا، بڑے بڑے اعلیٰ پائے کے تیغ لے کر آئے جن میں ہرکیولیز اور ٹریسلر بھی تھی، لیکن ان کو محمد بن اوس نے کاٹ کر رکھ دیا۔ محترم قصیلہ، ان سرزمینوں میں مسلمانوں کی قوت کے خاتمے کے بعد اگر رومنوں نے میرے اور آپ کے ساتھ ناانصافی سے کام لینے کی کوشش کی تو آپ کے جذبات کی تو مجھے خبر نہیں، پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں ان صحراؤں کے اندر رومنوں کے خلاف چھاپا مار جنگ کی ایسی ابتدا کروں گا کہ رومن میرے سامنے ہاتھ جوڑیں گے کہ میں ان کے خلاف یلغار ترک کر دوں۔ میں آپ پر انکشاف کروں کہ میں رومنوں کو اپنا حق کھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ برانس جب خاموش ہوا تب قصیلہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، برانس، تمہارا کہنا درست ہے اور میں تم سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھو، عقبہ بن نافع مارا جا چکا ہے اور اس کے مرنے کے بعد مسلمانوں کی طاقت میں ضعف آ چکا ہے۔ اب جب کہ زہیر بن قیس اور حنس بن عبداللہ مال غنیمت سے لدے پھدے آ رہے ہیں، اگر ہم ان کا بھی خاتمہ کر کے سارے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر یاد رکھنا ان علاقوں میں مسلمانوں کی نہ صرف طاقت و قوت ختم ہو جائے گی بلکہ ان علاقوں کی حفاظت کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، لہٰذا ان علاقوں پر میرا اور تمہارا حق ہوگا۔ میرے بھائی، میں یہ مسئلہ تمہارے ساتھ اس لیے پہلے سے طے کر لینا چاہتا ہوں تاکہ میرے اور تمہارے درمیان اتفاق اور یکجہتی رہے، اور اگر ضرورت پڑے تو ہم دونوں مل کر رومنوں کے خلاف حرکت میں آ سکیں۔ اس موقع پر میں تم سے یہ بھی کہنا پسند کروں گا کہ اگر تم برا نہ مانو تو جب مسلمانوں کی طاقت ان علاقوں میں ختم ہو جائے گی تو قیروان شہر میرے تسلط میں ہونا چاہیے۔ قصیلہ جب خاموش ہوا تب برانس کچھ دیر تک مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، قصیلہ، میں آپ کی اس تجویز سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں۔ جہاں تک عقبہ بن نافع کا تعلق ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ محمد بن اوس، نعیم بن حماد کے متعلق ابھی ابہام ہے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ عقبہ بن نافع کے ساتھ وہ دونوں بھی جنگ میں کام آ چکے ہیں، اس لیے کہ
ہم نے اندھیرے میں مرنے والے مسلمانوں کی لاشوں کا جائزہ نہیں لیا، اور اگر محمد بن اوس اور ابن حماد بھاگنے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں تب بھی وہ ہمارے لیے بے ضرر ہیں، اس لیے کہ وہ دونوں اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اپنے سامنے فی الوقت بس ایک ہی رکاوٹ ہے، اور وہ زہیر بن قیس اور حنس بن عبداللہ کی طاقت ہے۔ اگر ان دونوں کو ہم اپنے سامنے زیر کر کے اور ان کا خاتمہ کر کے سارے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں تو مال میں سے آدھا حصہ میں اور آپ لے کر رہیں گے۔ اس کے بعد قیروان شہر آپ کا ہوگا، لیکن الجیم اور آس پاس کے کچھ علاقے میری ملکیت میں ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ جس طرح میں قیروان پر آپ کے قبضے کے خلاف کوئی دعویٰ کھڑا نہیں کر سکتا، اسی طرح آپ بھی الجیم اور دوسرے علاقوں پر میری ملکیت کے حق کو تسلیم کریں گے۔ اس پر قصیلہ مسکرایا اور کہنے لگا، میں تمہارے اس حق کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن زہیر بن قیس اور حنس بن عبداللہ کے پاس ابھی مسلمانوں کی ایک اور قوت ہے جس سے ہمیں نبرد آزما ہونا ہوگا، اور وہ صالح بن حریم اور سقانہ ہیں۔ ان دونوں نے قیروان میں قیام کر رکھا ہے اور ان کے پاس ایک کافی بڑی فوج ہے۔ قصیلہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے برانس بول اٹھا، قصیلہ میرے محترم، عقبہ بن نافع، محمد بن اوس، ابن حماد، حنس بن عبداللہ اور زہیر بن قیس کے بعد صالح بن حریم اور سقانہ کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ جب زہیر بن قیس اور حنس بن عبداللہ کا ہم خاتمہ کر دیں گے تو وقت ضائع کیے بغیر قیروان کا رخ کریں گے، شہر کا محاصرہ کر لیں گے۔ مجھے امید ہے کہ صالح بن حریم اور سقانہ ایک دن ہماری طرف سے محاصرے کی شدت کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور شہر ہمارے حوالے کر دیں گے۔ برانس کی اس گفتگو پر قصیلہ نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ پھر برانس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے قصیلہ بڑی شفقت سے کہنے لگا، برانس، میں نے اسی مقصد کے لیے تمہیں اپنے خیمے میں بلایا تھا، اور مجھے امید تھی کہ میری تجویز اور میری منصوبہ بندی سے تم اتفاق کرو گے۔ اس پر برانس اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، اتفاق نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ مجھے اجازت دیں، میں جاتا ہوں۔ اس پر قصیلہ بھی کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ پرجوش انداز میں برانس نے قصیلہ سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد برانس قصیلہ کے خیمے سے نکل گیا۔ دوسری طرف رومنوں کے بھی کچھ وہی خیالات تھے جو قصیلہ اور برانس کے تھے، اس لیے کہ جہاں قصیلہ اور برانس کی للچائی ہوئی نگاہیں زہیر بن قیس اور حنس بن عبداللہ کے ساتھ آنے والے مال غنیمت پر تھیں، وہاں رومنوں کے سالار لیو اور اس کے سالار بھی اس مال غنیمت ہی کے لالچ میں ایک جگہ جمع تھی، اور جہاں وہ جمع تھی وہ خیمہ لیو کا تھا۔ لیو کے خیمے میں اس وقت لیو کے علاوہ رومنوں کے چند چیدہ سالار جو لیو کے تحت کام کر رہے تھے انہیں خیمے میں طلب کر لیا گیا تھا، اور حیرت کی بات تھی کہ ذاب کی سلطنت کے بربر حکمران کو اس میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ جہاں تک قبضہ کے بادشاہ ایلیکس کا تعلق تھا تو وہ تو اس ٹکراؤ کے حق میں ہی نہیں تھا، بلکہ وہ مسلمانوں کے حق میں تھا۔ بس وہ حالات کو دیکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے چند دستوں کے ساتھ رومنوں کے ساتھ شامل تھا۔ جب لیو کے ماتحت کام کرنے والے سالار لیو کے خیمے میں جمع ہو گئے تب لیو نے پہلے ایک گہری نگاہ ان پر ڈالی، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، مسلمانوں کے جو دو سالار زہیر بن قیس اور حنس بن عبداللہ اپنے لشکر کے جو حصوں کے ساتھ آ رہے ہیں ان کے پاس اس قدر مال غنیمت ہے جو اس سے پہلے وقت کی آنکھ نے ان سرزمینوں میں نہ دیکھا ہوگا۔ مسلمانوں نے مغرب کی طرف یلغار کرتے ہوئے وندالوں کو روندا، گالوں پر حملہ آور ہو کر انہیں نیست و نابود کیا، اور وحشی ہن قبائل کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، اور ان سب کے علاقوں سے انہیں خاصی مقدار میں مال و دولت حاصل ہوئی۔ اور پھر یہیں تک اکتفا نہیں، انہوں نے مزید مغرب کی طرف پیش قدمی کی اور الورین، کتامہ، مقسانہ اور مفرادہ قبائل کو اپنے سامنے زیر کیا، اور ان قبائل سے جو مال غنیمت انہیں حاصل ہوا میرے خیال میں اس کا شمار نہیں ہے۔ میرے ساتھیوں، ان علاقوں میں سب سے زیادہ ہمیں مسلمانوں کے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑا۔ پئی در پئی مسلمانوں سے ٹکراتے ہوئے ہمیں شکستوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہمارے ہزاروں لشکری مسلمانوں کے ہاتھوں ضائع ہو گئی۔ اب اگر عقبہ بن نافع کو شکست ہوئی اور اس کا خاتمہ ہو گیا ہی تو یاد رکھنا قصیلہ اور برانس اس فتح کا صحرا اپنے سر پر سجائیں گے، خصوصیت کے ساتھ قصیلہ، کیونکہ برانس اس سے پہلے مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں حصہ لیتا رہا ہے اور اسے ان گنت بار شکستوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ قصیلہ چونکہ پہلی بار ہمارا ساتھ دیتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف لڑا ہے، لہٰذا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہماری یہ فتح اس کی وجہ سے ہے۔ اس بنا پر وہ مال غنیمت سے زیادہ حصہ طلب کر سکتا ہے، جبکہ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ زہیر بن قیس اور حنس بن عبداللہ کو اپنے سامنے زیر کرنے کے بعد پہلے سارے مال غنیمت پر ہم گرفت کریں گے
اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس میں کسیلا اور برانس کو کس قدر دیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب لیو خاموش ہوا تب اس کا ایک سالار جو اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا اپنی شکووں بھری آواز میں کہنے لگا، محترم لیو، میں تمہاری اس تجویز سے اتفاق نہیں کرتا۔ جو مال غنیمت مسلمانوں سے ہمیں مل رہا ہے اس میں کسیلا اور برانس کو انصاف کے مطابق ان کا پورا حصہ ملنا چاہیے، اور وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ مال غنیمت کے 2 حصے کر دینے چاہیے۔ ایک حصہ ہمیں ملنا چاہیے اور ہمارے حصے سے ضابطے حکمران کے علاوہ قبضہ کے بادشاہ کو بھی حصہ ملے گا، جبکہ دوسرا حصہ کسیلا اور برانس کا ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ سالار رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہہ رہا تھا، لیو، اگر ایسا نہ کیا گیا تو یاد رکھنا کسیلا اور برانس ہمارا ساتھ چھوڑ کر مسلمانوں کی طرف چلے جائیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو افریقہ میں رومنوں کی سلطنت کے دن بڑی تیزی سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ سالار جب خاموش ہوا تب موسیقی خیز انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے لیو بول اٹھا، جب ہم زہیر بن قیس اور حنس بن عبداللہ کا خاتمہ کرنے کے بعد ان کے مال غنیمت پر قبضہ کر لیں گے تو برانس اور کسیلا کون سے مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ جس طرح موسیقی خیز انداز میں لیو بولا تھا اس سے زیادہ موسیقی خیز انداز میں اس سالار نے لیو کی طرف دیکھ کر کہنا شروع کیا، لیو، حالات سے آنکھیں بند نہ کرو، مسلمانوں کے سالاروں میں ابھی صرف عقبہ بن نافع کا خاتمہ ہوا ہے، محمد بن اوس اور ابن حماد دونوں میرے اندازے کے مطابق وہ زندہ ہیں اور میدان جنگ سے بھاگ چکے ہیں۔ یہاں تک کہتے کہتے اس سالار کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ لیو پھر بول اٹھا، وہ دونوں میدان جنگ سے بھاگنے کے بعد ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ وہ سالار پھر لیو ہی کے انداز میں بول اٹھا، وہ ہمارا بہت کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ تمہیں یاد ہوگا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر اس وقت صالح بن حریم کی سرکردگی میں ان کے مرکزی شہر قیروان میں موجود ہے، اور مزید یہ کہ سقانہ نے بھی اپنے قبیلے کے لشکریوں کے ساتھ قیروان میں ہی قیام کر رکھا ہے۔ اگر محمد بن اوس اور ابن حماد میدان جنگ سے فرار ہونے کے بعد قیروان میں داخل ہو گئے ہوں اور انہوں نے خود اس لشکر کو استوار کرنا شروع کر دیا ہو جو اس وقت صالح بن حریم اور سقانہ کے پاس ہے، اور اسی لشکر کے ساتھ اگر وہ خم ٹھونک کر باہر نکلے اور ہمارا سامنا کرنے کی کوشش کی تو کیا وہ ہمارے لیے خطرے اور خدشات کا باعث نہیں بن سکتے؟ لیو، آپ محمد بن اوس کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس کا اور عقبہ بن نافع کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم نے کون کون سا جتن نہ کیا تھا۔ عمدہ، بے داغ اور ناقابل شکست تیغزنوں کا انتخاب کیا، لیکن اس محمد بن اوس نے انہیں لمحوں کے اندر موت کی گہری وادی میں ابدی نیند سونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب اسی محمد بن اوس سے متعلق آپ کہتے ہیں کہ وہ نعیم بن حماد کے ساتھ مل کر ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ مال غنیمت کے سلسلے میں ناانصافی نہ کرنا۔ محمد بن اوس ایک بہت بڑی طاقت اور قوت ہے، وہ اپنی ذات میں ایک چٹان ہے جس سے ہمارے انگنت لشکری اور تیغزن ٹکرا کر ابدی نیند سو چکے ہیں، اور جب اس چٹان کے دائیں بائیں ابن حماد، صالح بن حریم اور سقانہ بھی جمع ہو جائیں گے تو پھر یہ چٹان پتھر کی نہیں ہمارے لیے لوہے کی ثابت ہوگی، جس سے ٹکرا کر ہم پاش پاش ہو جائیں گے اور اس چٹان کا ہم کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ لیو، آپ ماضی پر نگاہ دوڑاؤ، کیا ماضی میں ہر بار محمد بن اوس کے ہاتھوں ہمیں ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا؟ اس سالار کی اس گفتگو سے لیو اداس اور سنجیدہ ہو گیا تھا، لگتا تھا کہ اس سالار کی باتیں اس کے دل کو لگی تھیں۔ دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ قبل اس کے کہ لیو کا وہ سالار جواب میں کچھ کہتا، اس بار رومنوں کا ایک اور سالار لیو کو مخاطب کرتے ہوئے بول اٹھا، کیا اب دونوں حضرات کی گفتگو قبل از وقت نہیں ہے؟ ابھی تو زہیر بن قیس اور حنس بن عبداللہ مال غنیمت لے کر آ رہے ہیں، اور آپ دونوں نے پہلے ہی مال غنیمت کی تقسیم کی منصوبہ بندی کرنا شروع کر دی ہے، اور اگر زہیر بن قیس اور حنس بن عبداللہ کے مقابلے میں ہمیں کامیابی نہ ہوئی تو پھر یہ ساری منصوبہ بندی ہوا میں بکھر کر نہ رہ جائے گی۔ اس پر لیو سنبھلا اور کہنے لگا، جہاں تک مال غنیمت کی تقسیم کا تعلق ہے تو اپنے پہلے سالار کی گفتگو سے میں اتفاق کرتا ہوں، کسیلا اور برانس کو ان کا حق دیں گے، لیکن جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ زہیر بن قیس اور حنس بن عبداللہ کے مقابلے میں اگر ہمیں کامیابی نہ ہوئی تو پھر اس سلسلے میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ عقبہ بن نافع اور محمد بن اوس لے کر آئے تھے، لشکر کے باقی 2 حصے زہیر بن قیس اور حنس بن عبداللہ کے پاس ہیں، اور وہ تعداد میں زیادہ سے زیادہ اتنے ہی ہوں گے کہ جو کسیلا کا اب لشکر ہے۔
لہٰذا وہ دونوں مل کر ہم سب کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اس بنا پر میں پھر کہتا ہوں کہ زہیر بن قیس اور حنس بن عبداللہ کی تباہی اور بربادی اور ہمارے ہاتھوں ان کی شکست لکھی جا چکی ہے، اور جو مال غنیمت ہمیں ملے گا اس میں سے کسیلا اور برانس کو ان کا حق ضرور دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی لیوں نے وہ مجلس ختم کر دیا۔ اللهم اجعل في قلبي نورا